بچیوں کو مصیبتوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے صبر و تحمل کے ساتھ لڑنا سکھائیں. بچیوں کو بزدل نہ بنائیں. بچیوں کو بزدل بنانے میں ماں باپ کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے. بچی کے اوپر چھوٹی تکلیف آئی، سب سے پہلے باپ کا جگر، اس کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. ہاں یہ محبت ہے، فطری چیز ہے، اللہ نے رکھا ہے، لیکن آپ حکمتاً مصلحتاً اس کو ظاہر نہ کریں بچی کے سامنے. جب بچی مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، پریشانیوں سے لڑنے کا جگر اپنائے گی، حوصلہ اپنائے گی، وہ صبر و تحمل کے ساتھ لڑنا سیکھے گی، تو یقین مانیے تمہاری بچی کو تم نے کامیاب زندگی دی ہے. تمہارے بعد بھی وہ بچی اپنی زندگی آسانی کے ساتھ لے کر چلے گی. سسرال میں اس کے ساتھ ظالمانہ سلوک ہو، یہ تو اللہ کے پاس جواب دینے والے ہی ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں، لیکن وہ بچی صبر و تحمل کے ساتھ زندگی گزارے گی. شوہر کی طرف سے کچھ بھی اس کے ساتھ غلط ہو، وہ بچی صبر کے ساتھ زندگی گزارے گی، اور ایسے ہی اپنی زندگی کا سفر نکالے گی. وہ خلا کی بات نہیں کرے گی. اور اس طرح بچیوں کو بنانا چاہیے. بچیوں کو کمزور نہ بنائیں. ہمارے ذہنوں میں ایک بات ہے، لڑکیاں بڑی کمزور ہوتی ہیں. نہیں، لڑکوں سے بھی بڑے اچھے اخلاق والی لڑکیاں ہوتی ہیں. یہ بات آپ مان لیں. جس کی بچیاں ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں. بچوں کا سلوک بڑے ہونے کے بعد الگ ہوتا ہے، بچیوں کا سلوک الگ ہوتا ہے. سبحان اللہ، اللہ نے یہ فطری طور پر محبت رکھا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جیسے تیسے بھی رہیں، ہماری بیوی اچھی رہنا. کیونکہ شریعت میں کیا بیان کیا گیا؟ گھر میں داخل ہوتے ہی بیوی کو دیکھ کر شوہر مسکرانا، ایسی بیوی کو اجر و ثواب ملے گا. اب تمہیں دیکھ کر بیوی مسکرائے تو تمہیں ثواب نہیں ملے گا. آپ وہی پیاز لہسن کی باس لے کر جا رہے ہیں، وہی خون پسینے کی باس لے کر جا رہے ہیں، اور مارکیٹ سے آ رہے ہیں، رات میں سونے جا رہے ہیں، تب بھی خیال نہیں کرتا ہے بدبخت 8 دن سے پانی نہیں نہاتا ہے. کیا یہ ظلم نہیں ہے عورتوں کے اوپر؟ اچھا ڈھنگ کا لباس نہیں پہنتا ہے، اللہ نے اسے نوازا ہے، مال دیا ہے، دولت دیا ہے، اس کے باوجود وہی پھٹے پرانے کپڑے، وہی تیل کی باس والے کپڑے، وہی پسینے کی باس والے کپڑے، اس کے شرٹ کے اوپر ساری دنیا کا نقشہ بنا رہتا ہے پسینے سے. یہ کپڑے پہن کر بیوی کے پاس جائیں گے؟ نعوذ باللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، پاکیزگی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے مجھے اور آپ کو ایک جان سے پیدا کیا، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے بنایا، ہماری سہولیات کے لیے، زندگی گزر بسر کرنے کے لیے اپنی جانب سے بے شمار نعمتیں فراہم کی، اور ساری عبادتوں کا تنہا صحیح حقدار وہی ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جو رشتوں میں محبت پیدا کرتی ہے، الفتوں کو پسند کرتی ہے، اور رشتے قائم کرنے پر انتہائی اجر و ثواب سے نوازتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے کہ رشتوں کو سنبھالنے، سدھارنے، آگے بڑھانے کے سلسلے میں غیبی امداد کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے رشتوں کی حفاظت فرمائے اور ہمارے دلوں میں پیار و محبت، الفتیں پیدا فرمائے، نفرتوں کو، حسد کو، کینہ، کپٹ، غرور، گھمنڈ جیسی بری خصلتوں کو اللہ ہمارے دلوں سے پاک و صاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ قابل قدر بزرگان دین، نوجوانان اسلام، خواتین اسلام، مختصر سے حمد و ثنا کے بعد انگنت و لا تعداد درود و سلام نازل ہو شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، آمینہ کے در یتیم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے مختصر سے وقت میں وقت کا ایک حساس عنوان لے کر میں آپ کے روبرو کھڑا ہوں، اور وہ عنوان ہے خلا اسلام کی نظر میں۔ خلا یہ 3 حروف پر مشتمل ایک جملہ ہے۔ اردو میں اس کی لغوی تعریف اگر دیکھی جائے، ڈکشنری کے حساب سے اس کا معنی دیکھا جائے تو اتارنے کے معنی میں اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ جیسے کپڑے اتارنا ہے، جوتیاں اتارنا ہے، کوئی بھی چیز اتارنے کے سلسلے میں اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ جیسے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 12 میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، کہ اے موسیٰ تم اپنی جوتیوں کو اتارو، اپنے چپل اتارو۔ یہاں فخلع جو حکم ہے وہ اتارنے کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ اس لفظ کا بنیادی معنی اتارنے کا ہے، اور بعض علماء و محققین نے ایک پیارا اشارہ یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بیان کیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، لیکن جب خلا کا معاملہ پیش آتا ہے تو عورت اپنا یہ لباس اتار دیتی ہے۔ خلا کے ذریعے سے شوہر جیسا انتہائی اہم جو لباس اس کے لیے تھا وہ لباس اتار دیتی ہے، اس لیے اس کو خلا کہا گیا ہے۔ اور یہ خلا
عورت کے اختیار میں رہتا ہے۔ اصطلاحی تعریف ہمارے عرف عام میں اگر خلا دیکھا جائے تو کس کو کہتے ہیں کہ عورت کا کسی معاملے پر ناراضگی کے ساتھ یا رضامندی کے ساتھ کسی وجہ سے عذر اس کے پاس کچھ بھی ہو، کچھ لے دے کر اگر وہ شوہر کے نکاح سے نکلنا چاہتی ہے تو یہ خلا ہے۔ جیسے مرد کے اختیار میں اسلام نے طلاق رکھا ہے، ایسے ہی اسلام نے عورت کے اختیار میں خلا رکھا ہے۔ اور یہ انتہائی اہم اور بنیادی بات ہے جو مسلمانوں کو بالخصوص خواتین کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور مردوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بالخصوص سوشل میڈیا کی دیوانوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا میں طلاق جیسے مدعے کو لے کر اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، اور سب سے بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھو اسلام نے مردوں کے ہاتھ میں یہ اتھارٹی، یہ اختیار دے دی ہے کہ وہ جب چاہے عورتوں کو چھوڑ دے، جب چاہے عورتوں کو طلاق دے دے، جبکہ اسلام نے انصاف کے ساتھ یہ معاملات مرد اور خواتین کے ہاتھ میں رکھا ہے۔ مرد کے لیے طلاق کا آپشن رکھا، جبکہ یہ چیز حلال ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ اس روئے زمین پر جتنی چیزیں حلال ہیں ان ساری چیزوں میں ایک ایسا کام ہے، ایک ایسی چیز ہے جو حکماً حلال تو ہے لیکن جس سے اللہ محبت نہیں کرتا، یعنی اس کام کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہ بس بندے کے اختیار میں ہے، مرد کے اختیار میں ہے۔ اگر بیوی سے اس سے کچھ الجھنیں ہو جائیں، اختلافات ہو جائیں، رشتہ قائم رکھنے کی صورت پیش نہیں آ رہی ہے تو پھر مرد اپنے اختیار سے طلاق دے سکتا ہے۔ اس کی تفصیل پچھلے جمعہ میں گزر چکی ہے، اس سے پہلے والے جمعہ میں۔ اب یہاں پر ایک بات بیان کی جا رہی ہے، خلا۔ اسلام نے انصافانہ سلوک کیا ہے، جس طرح مرد کے ہاتھ میں طلاق رکھا گیا ایسے ہی عورت کے ہاتھ میں خلا رکھا ہے۔ اگر شوہر بیوی کے درمیان کچھ نہیں بنتی ہے، اختلاف کا سبب کچھ اور بات ہے، وہ درمیان میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، آزمائشوں کا شکار ہیں، ایسے میں اگر خاتون چاہتی ہے کہ میں ابھی شوہر کے نکاح میں نہیں رہنا چاہتی تو پھر وہ خلا لے سکتی ہے۔ خلا کے ذریعے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ طلاق اور خلا میں کچھ بنیادی فرق بیان کیے گئے ہیں، وہ بات آگے آنے والی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلا کا ذکر فرمایا ہے طلاق کے ساتھ، طلاق کے بعد ہی خلا کا تذکرہ موجود ہے۔ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، آیت نمبر 229 یعنی 229۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو پہلے حکم دے رہا ہے وہ طلاق کے سلسلے میں کہ طلاق کے یہ مسائل ہیں۔ الطلاق مرتان، طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے۔ طلاق رجعی مطلب ایسی طلاق جو دی جانے کے بعد پھر چاہے تو بیوی سے رجوع کر سکتے ہیں، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ تو طلاق رجعی کا جو آپشن ہے وہ 2 مرتبہ ہے، اس سے آگے پھر نہیں ہے، رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی آیت میں طلاق کی بات جب اللہ نے بیان فرمائی تو آگے حصے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، کہ اگر شوہر اور بیوی کو اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ کی جو قائم کردہ حدود ہیں وہ اس میں تجاوز کر جائیں گے، اللہ کی نافرمانی کا ڈر ہے، تو پھر ایسے وقت میں فِي مَفْتَدَتْ بِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ، ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت جو ہے کچھ لے دے کر معاملہ ختم کر لے، عورت سے کچھ لے کر معاملہ ختم کر لے، یعنی خلا لے لے۔ یہاں پر کچھ لینے دینے کی جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ مرد نے شادی میں جو مہر عورت کو دیا تھا، خلا میں عورت وہ مہر واپس کرے گی، طلاق میں یہ چیز نہیں ہے۔ یعنی دی گئی مہر کی جو چیز ہے مرد طلاق میں اس کو نہیں لے سکتا، البتہ خلا میں عورت وہ چیز واپس کر کے خلا یعنی اپنا نکاح توڑوا سکتی ہے۔ تو یہ خلا کا جو حکم ہے اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ تذکرہ اس کا، خلا کا تذکرہ طلاق کے ساتھ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 229 میں معلوم ہو رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں
خلا کا ذکر احادیث صحیحہ میں بھی موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں، ان میں سے ایک حدیث میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، جس کو امام المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2570 پر 3 اور 2570 پر 6 کے تحت بیان فرمایا ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ وہ فرماتے ہیں کہ جاءت امرات ثابت بن قیس بن شماس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ثابت بن قیس بن شماس کی بیوی، جس کا نام تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے جمیلہ بنت ابی بن سلول تھا، وہ جمیلہ نامی خاتون جو ثابت بن قیس کی بیوی ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ثابت کے دین پر اور ان کے اخلاق پر کسی طرح کی شکایت نہیں کر رہی، مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے اس معاملے میں، ان کے دین کے معاملے میں، ان کے بہترین اخلاق کے معاملات میں ان سے راضی ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں عورت ہوں، کہیں پر مجھ سے ناشکری ہو جائے، یعنی میں کفر کا میرے دل میں ڈر محسوس کر رہی ہوں، لہذا میں ثابت کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ وہ خاتون خود اپنے ڈر کا اظہار کر رہی ہیں۔ ڈر یہ تھا کہ کہیں شوہر کی نافرمانی میں کر دوں اور کہیں مجھ سے کفر ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، ناشکری ہو جائے، تو پھر اللہ کی جو حدود ہیں ان حدود کو میں پامال کرنے والی ہو جاؤں گی، لہذا میں ثابت کے ساتھ رہنا نہیں چاہ رہی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ مقدمہ آیا، ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، ان کی بیوی مقدمہ لائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ ثابت نے شادی میں آپ کو مہر کے طور پر جو باغ دیا تھا، کیا آپ وہ باغ واپس کریں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ باغ واپس کر دوں گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ اقبل الحدیقہ فطلقها تطلیقہ، کہ اے ثابت تم وہ باغ اپنا لو جو آپ نے مہر میں ان کو دیا تھا، پھر ان کو کیا ہے طلاق دے دو، ان کو چھوڑ دو۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ خلا کا معاملہ ہے۔ عورت کی جانب سے جب بات پیش کی جاتی ہے، اس طرح کی رضامندی ظاہر کی جاتی ہے، یعنی وہ نکاح کو توڑنا چاہ رہی ہے، تو اس کو خلا کہتے ہیں۔ اور مرد کے لیے جو حکم دیا گیا وہ طلاق کا ہے، یعنی مرد کے لیے جو اختیار ہے وہ طلاق، عورت کے لیے جو اختیار ہے وہ خلا، یہ بنیادی بات۔ اور قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے میں نے ایک آیت اور ایک حدیث رکھی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی، ان کے دور خلافت میں اس طرح کے کئی معاملات پیش آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ یہ صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو برقرار رکھا، یعنی خلا نامی چیز کو برقرار رکھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس طرح شریعت میں طلاق کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، ایسے ہی خلا کا بھی ذکر موجود ہے۔ اب ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، خلا کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے طلاق کا طریقہ بیان کیا کہ پاکی کی حالت میں طلاق دی جائے، ایک مہینے کے بعد دوسرے مہینے جب پھر وہ پاک ہوتی ہے خاتون تو پھر دوسری طلاق دی جائے، پھر تیسری طلاق، یعنی 3 مہینے کا پروسیس طلاق میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن خلا میں ایسا نہیں ہے، خلا میں صرف 1 مہینے کی عدت رہے گی، اور خلا پاکی کی حالت میں نہیں، کبھی بھی دی جا سکتی ہے۔ خلا کا معاملہ کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ عورت کے لیے اللہ نے یہ اختیار دے رکھا ہے کہ عورت کبھی بھی خلا لے سکتی ہے۔ طلاق کے لیے یہ نہیں ہے، طلاق کے لیے اس بات کی شرط ہے کہ وہ پاکی کی حالت میں ہی طلاق دے۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ جذبات کے معاملے میں، غصے کے معاملے میں مرد بڑے غصے والے ہوتے ہیں، عورت گرچہ کہ وہ کم عقل والی ہیں، لیکن مرد غصے کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے عورت سے کئی گنا زیادہ اس کے اندر غصہ رہتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے اس کے غصے کو قابو کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے 3 مہینے کا لمبا وقت بیان کیا ہے۔ ہو سکتا ہے 1 مہینے کے بعد کچھ محبت دل میں پڑ جائے، وہ آدمی سوچنے لگے کہ بھئی میں نے جو کام کیا وہ غلط قدم ہے،
اس طرح سوچنے کا اسے ٹائم دیا جا رہا ہے، جبکہ عورت کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہے۔ کیوں؟ عورت ایسے فیصلے بہت ہی سوچ سمجھ کر کرتی ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر اس کا سہارا کون رہے گا، اس شوہر کے بعد عورت کا سہارا کون بنے گا، یہ سارے معاملات عورت سوچ کر کرتی ہے، اس لیے اس کو مختصر وقت رکھا گیا ہے۔ کتنی اہم بات ہے۔ تو اسلام نے ساروں کا خیال کیا ہے، مرد کا بھی خواتین کا بھی، اور ان کے اختیار میں جو چیز رکھنی ہے انصاف کے ساتھ وہ چیز رکھ دی گئی ہے۔ خلا کا طریقہ، پہلا طریقہ ایک یہ ہے کہ اگر شوہر اور بیوی دونوں راضی ہیں، وہ دونوں الگ ہونا چاہتے ہیں، تو پھر وہ دونوں آپس میں اس طرح کا معاہدہ کر کے الگ ہو سکتے ہیں، وہ راضی ہیں تب۔ دوسرا طریقہ یہ کہ شوہر اگر ناراض ہے اور بیوی خلا لینا چاہ رہی ہے، شوہر چھوڑنا نہیں چاہ رہا ہے، یہاں اختلاف آ گیا، تو ایسے وقت میں تھرڈ پرسن کو وہاں لایا جائے گا، اور وہ وقت کے قاضی صاحب ہوں گے۔ قاضی صاحب کو بٹھا کر فیصلہ کیا جائے گا، اب قاضی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ یہ دوسرا طریقہ ہے خلا کا۔ جیسا کہ یہ دوسرا طریقہ صحیح بخاری کی اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، جو حدیث نمبر 5270 پر 3 اور 5270 پر 6 میں بیان کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو فیصلہ آیا تھا۔ اور پہلا طریقہ جو ہے، شوہر اور بیوی دونوں اپنی رضامندی کے ساتھ تھرڈ پرسن کو درمیان میں لائے بغیر خلا لے سکتی ہے عورت۔ اس کی دلیل آ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک واقعہ ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ یہ صحابی ہیں، اور یہ صحابی یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سے دین میں کوئی چیز نئی داخل نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی کوئی صحابی اس طرح کی جرأت کرتے تھے۔ یہ بات ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ تو ایک واقعہ پیش آیا، ایک شخص آیا اللہ کے نبی سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگا کہ میں اور میری بیوی کا درمیان اس طرح معاملہ ہو گیا، ہم ایک دوسرے کو کیا ہے رضامندی کے ساتھ اس کو میں نے خلا دے دی، وہ مجھ سے خلا لے لی، میں اس پر راضی ہو گیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کام پر کوئی نکیر نہیں کی، یعنی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا، اور اس کو خلا مانا گیا۔ تو یہ ایک دلیل ہے کہ اگر شوہر بیوی رضامندی کے ساتھ ایک دوسرے سے الگ ہونا چاہ رہے ہیں تو ان کو پورا اختیار ہے، لیکن اگر شوہر ناراض ہے، وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہا ہے، لیکن عورت اس سے اپنا چھٹکارا چاہتی ہے، تو ایسے وقت میں قاضی صاحب کے پاس مقدمہ لایا جائے گا۔ اور قاضی صاحب کون؟ آج کل کے قاضی نہیں جو 2000 3000 5000 لے کر غیر انصافانہ بات کرے، قاضی یہ نہیں ہے۔ قاضی کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے والا قاضی، قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ کرنے والا قاضی، اپنے رشتوں کا، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے خونی رشتے کا، دینی رشتے کا کچھ بھی وہ خیال نہیں کرتا، انصاف کی بات جب آتی ہے یہ قاضی ہوتا ہے۔ آج کل ہمارے جو قاضی ہیں، اللہ ہدایت دے، پیسوں کے لیے وہ بک جاتے ہیں، پیسوں کے لیے کتابیں اٹھا کر دے دیتے ہیں، پیسوں کے لیے فیک سرٹیفکیٹس بناتے ہیں، پیسوں کے لیے جعلی نقلی سرٹیفکیٹ بنا کر دے دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ قاضی یہاں مراد نہیں ہے، انصاف والے قاضی کے پاس مقدمہ چلایا جائے گا۔ تو بہرکیف خلا کا یہ طریقہ ہے اسلام کے اندر۔ خلا کی عدت کیا ہے؟ جیسے طلاق کی عدت 3 مہینے بیان کی گئی ہے، تو خلا کی عدت صرف 1 مہینہ ہے، یعنی ایک حیض آیا فوراً وہ عورت پاک ہو گئی تو اس کی عدت ختم، چاہے تو وہ دوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ خلا کی عدت ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمیلہ بنت ابی بن سلول کو حکم دیا تھا کہ تمہاری عدت 1 مہینہ، ایک حیض ہے، تو یہ خلا کی عدت ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ دور حاضر میں، موجودہ زمانے میں خلا کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانوں میں یہ واقعات بہت کم ہوا کرتے تھے، خلا کے واقعات بہت ہی کم ہوا کرتے تھے، لیکن آج موجودہ زمانے میں یہ واقعات حد سے زیادہ بڑھ رہے ہیں، خلا حد سے زیادہ ہو رہا ہے۔ جس طرح طلاق کا معاملہ ہو رہا ہے ویسے ہی خلا کا معاملہ ہو رہا ہے، اور بدقسمتی یہ کہ طلاق بدنام ہے، خلا مشہور نہیں ہے، یعنی طلاق کو لوگ جتنا اچھالتے ہیں خلا کے سلسلے میں اتنا غور و فکر نہیں کرتے۔ خلا کیوں آج کے زمانے میں اتنا بڑھتے جا رہا ہے؟ اس کے کچھ بنیادی وجوہات ہیں۔
عورتوں کے اندر خلا لینے کا جو شوق، جو جنون چڑھا ہوا ہے، اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں، ان وجوہات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان میں پہلی وجہ کیا ہے؟ شوہر کا ظالمانہ سلوک۔ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بدترین سلوک کرتا ہے، گھر کی نوکرانی کو تو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے، بیوی کو وہ بھی نصیب نہیں، اس کے ساتھ ظالمانہ سلوک ہوتا ہے۔ آج کتنی بچیاں ہیں، اللہ اکبر، جو صبر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں، اور ان کا صبر جب لبریز ہو جاتا ہے وہ خلا کی بات کرتی ہیں، اور یہ ان کا حق ہے۔ اگر کوئی خلا لینا چاہتی ہے تو اسے وقت کا قاضی بھی منع نہیں کر سکتا۔ یہ بات الگ ہے کہ اسے سمجھا سکتے ہیں، اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ جب وہ بچی، وہ عورت اگر بات نہیں مانے گی، وہ خلا لینا ہی چاہ رہی ہے، تو پھر وقت کا قاضی بھی اس کو منع نہیں کر سکتا، کیونکہ اسلام نے اسے وہ حق دیا ہے۔ آج کئی بچیاں ہیں جو شوہروں کے ظلم کی تشدد میں زندگی گزار رہی ہیں، اور یہ بات ہم شوہروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی ایک انسان ہے، وہ بھی صنف نازک ہے، اللہ نے اس کو نرم بنایا ہے، وہ دل کے اعتبار سے بھی نرم ہوتی ہے، اخلاق کے اعتبار سے بھی نرم ہوتی ہے، عقل کے اعتبار سے بھی نرم ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عورت پسلی کی ہڈی سے، یعنی ٹیڑھی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے، اگر اس کو زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ کیوں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج بعض شوہر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی بیوی نہ رہے بلکہ جنت کی حور رہے، وہ بھی انسان ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، جس طرح غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں ویسی غلطیاں ان سے بھی ہوتی ہیں۔ ہماری غلطیاں نہیں، بلکہ بیوی کی غلطی مانی جائے گی تو یہ انصاف نہیں ہے۔ بہت سارے ظالم شوہر بیویوں کو مارتے ہیں، جانوروں سے بھی بری طریقے سے مارتے ہیں، اور کوئی تو نعوذ باللہ سگریٹ پی کر اس کے نازک بدن پر دھبے ڈال دیتا ہے، جلا دیتا ہے۔ کیا یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے؟ نعوذ باللہ۔ اس طرح کے جب سلوک اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس طرح کے اعمال شوہر اس کے ساتھ کرتا ہے، تو پھر وہ عورت مجبور ہوتی ہے خلا لینے پر۔ یہ پہلی وجہ ہے، بنیادی وجہ ہے۔ اور کئی واقعات آج ہمارے نظروں کے سامنے ہیں، ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں، تو یہی وجوہات ہیں کہ عورت کے اوپر شوہر کا ظالمانہ سلوک، یہ بنیادی اور انتہائی اہم وجہ ہے جس سے عورت کیا ہے؟ خلا چاہتی ہے۔ اور ہمارے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، نمازی لوگ، متقی لوگ، جو دوسروں سے اچھی طرح بات کرتے ہیں، گھنٹے گھنٹے بات کرتے ہیں، بیوی کے لیے وقت نہیں، بیوی سے بات کر رہے ہیں تو کڑوی بات کرتے ہیں، بیوی سے جب بات کر رہے ہیں تو جھٹکتے ہوئے بات کرتے ہیں، تو یہ اسلام کی تعلیمات میں سے نہیں ہے میرے پیرو۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شوہر اس طرح کے اعمال میں مبتلا ہے تو اس کی بیوی اگر خلا کا مطالبہ کرتی ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ یہ خلا کا انتہائی اہم اور بنیادی وجہ ہے، اس وجہ سے اکثر خواتین خلا طلب کرتی ہیں۔ نمبر 2، شوہر کی یعنی مرد کی جسمانی کمزوری بھی اس میں ایک سبب ہے۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ نوجوان بچے یہاں بیٹھے ہیں، میں ان بچوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جوانی میں غلط کام کر لیتے ہیں، تنہائی میں، لوگوں میں، طرح طرح کی چیزوں میں ناجائز اور حرام کام کر لیتے ہیں اور اپنی جوانی کو برباد کر دیتے ہیں۔ جب شادی ہو گئی تو شادی کے بعد جو اصل سکون اور راحت کا جو اللہ رب العالمین نے انتظام کیا وہ اس میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب سے اہم اور بنیادی وجہ ہے کہ مردوں کے اندر جب جسمانی کمزوری آ جائے تو پھر عورت خلا لیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح مرد کے جذبات ہیں ویسے ہی عورت کے بھی جذبات ہیں۔ ایک خاتون آتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہتی ہیں میں میرے شوہر سے خلا لینا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرا شوہر جسمانی طور پر کمزور ہے۔ حدیبت الثوب کے الفاظ آئے ہوئے ہیں، یعنی ان الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے شوہر کا جو پرائیویٹ پارٹ ہے وہ کپڑے کی طرح نرم ہے، کمزوری بیان کی جا رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو خلا کی اجازت دے دی، کیونکہ عورت کا ایک حق ہوتا ہے، جب وہ حق ادا نہیں کرتے ہیں تو عورت کیا ہے؟ مطالبہ کر سکتی ہے۔ اور یہاں دیکھیے اس کا حل خلا میں نہیں ہے، جیسا کہ طلب کرنے والوں کو اجازت ہے، لیکن ہم اپنی عقل سے تھوڑا سوچیں تو مردوں کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کا معاملہ کسی کا ہے تو وہ پہلے اپنا علاج کرائیں، پہلے علاج کرائیں،
اللہ رب العالمین نے بہت ساری دواؤں میں بہت قسم کے علاج رکھا ہے، شفا رکھا ہے. تو اس طرح کے بسا اوقات جادو وغیرہ کا بھی اثر ہوتا ہے، کچھ اثر ایسا ہوتا ہے جو انسان کی مردانگی پر اثر انداز ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہے، رقیہ شریعہ کر سکتے ہیں، قرآن کے حساب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں عمل کر کے اس کو کیا ہے، شفا حاصل ہوتی ہے. تو اس طرح کے تدابیر اپنائیں اور اپنے صحت کی فکر کریں. تو اپنی صحت کو وقت سے پہلے برباد کرنے والے نوجوان بچے اس بات کو سمجھیں، تمہاری زندگی یہیں پر ختم نہیں ہو رہی ہے، آگے تمہاری زندگی بہت ہے. اور یہ تمہاری زندگی تمہاری نہیں ہے، بلکہ تمہاری زندگی دوسروں کی امانت ہے، اللہ کے پاس امانت ہے. اللہ کی امانت جو تمہیں دی گئی ہے، اس کو غلط چیزیں، منشیات، حرام چیزیں کھا کر پی کر اپنی صحت کو کمزور مت بناؤ. جسمانی کمزوری بنیادی وجہ ہے خلا لینے کی. اور تیسری ایک وجہ بیان کی جاتی ہے، وہ یہ کہ عورت ناشکری ہونا، عورت کے اندر ناشکری پن، یہ تو انتہائی اہم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین یعنی صحابیات کو اس بات کا حکم دیا کرتے تھے کہ تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو، کیونکہ میں تمہاری تعداد زیادہ کثرت سے میں جہنم میں دیکھ رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تم ناشکری کرتی ہو، شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، ناشکری کا جذبہ تمہارے اندر زیادہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لہذا عورت کو ہمیشہ شکر گزاری کرنے والی بن کر رہنا چاہیے. جو عورت ناشکری رہتی ہے، چاہے اس کا شوہر کتنا اچھا کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیوں نہ کرے، اس کا شوہر جسمانی اعتبار سے بھی طاقتور کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ عورت خلا کا مطالبہ کرے گی، کیونکہ وہ شکر گزار نہیں ہے، ناشکری والی ہے. لہذا یہ جو خصلت ہے عورتوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے. نمبر 4، عورت کا دین سے دور رہنا. عورتیں بیجا مطالبہ کرتی ہیں خلا کا، چھوٹی چھوٹی بات پر خلا کا مطالبہ. یہ چیز مردوں کو دیکھ کر وہ سیکھی ہوئی ہیں. مرد احباب چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق دے دیتا ہوں، میری بات نہیں مانو گی تو طلاق دے دیتا ہوں، ہر چھوٹی بات پر جب یہ جملہ کہتے ہیں تو آج خواتین یہ سیکھ لیے ہیں کہ ہر چھوٹی بات پر خلا لے لیتا ہوں، ہر چھوٹی بات پر مجھے نہیں چاہیے آپ، میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو، ہر چھوٹی بات پر میں فلاں کے پاس جاؤں گی، ہمارے نکاح میں گواہ اول وہ ہیں، گواہ دوم وہ ہیں، میں لوگوں کو بٹھاؤں گی، مشورہ کروں گی، میں تم سے چھٹکارا چاہتی ہوں، ہر چھوٹی بات پر. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. عورت دیندار جب ہوتی ہے تو اس کے اندر شوہر کے حقوق کا علم اس کے اندر ہوتا ہے، اور شوہر جب دیندار ہوتا ہے عورت کے حقوق کا علم اس کے اندر ہوتا ہے، اور جب وہ اس پر عمل کرتے ہیں تو خلا کی نوبت ہی کیوں آتی ہے. تو لہٰذا عورت دین سے جتنا دور رہتی ہے اتنا ہی قریب وہ خلا کے ساتھ ہو جائے گی. نمبر 5، عورت میں قناعت پسندی ہونا چاہیے. قناعت پسندی مطلب فضول خرچی نہیں، اسراف یعنی بیجا خرچ کرنے کا دل نہیں ہونا چاہیے. جو ہے اس میں زندگی گزارنا، جو ہے اس میں زندگی گزارنا. شوہر کی جتنی کمائی ہے اتنے ہی اس کے ناز و نخرے ہو تو اچھا ہے. شوہر کی کمائی سے بڑھ کر جب مطالبہ ہوتا ہے تو پھر معاملہ طلاق اور خلا تک پہنچ جاتا ہے. اور آج انتہائی اہم یہ بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی بچیاں غریب باپ کے دل کا جو درد ہے وہ سمجھ سکتی ہیں، باپ کی غربت پر وہ فکر مند ہیں، لیکن شوہر کی غریبی کو برداشت نہیں کرتی ہیں. کیا انصاف ہے؟ باپ کی غریبی بچیاں محسوس کرتی ہیں لیکن شوہر کی غریبی کو محسوس نہیں کرتی. باپ ان کو لا کر دے یا نہ دے وہ باپ ہے، ہمارے لیے اتنی محنت کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر، الحمدللہ. لیکن جب شوہر کا معاملہ آتا ہے، آپ کیا کما رہے ہیں کیا نہیں کما رہے ہیں مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں، اس مہینے مجھے یہ ہونا، اس مہینے پڑوس میں نئی فریج لائی گئی ہمارے پاس بھی لانا، اس مہینے نئے گھر میں نئی ٹی وی کی ضرورت ہے لانا. اس طرح کے جب بیجا مطالبات ہوتے ہیں تو معاملہ طلاق اور خلا تک پہنچ جاتا ہے. اسی طرح نمبر 6، لائف سٹائل عورتوں کا بدلا ہوا ہے. یعنی جتنی کمائی شوہر کی ہوتی ہے اس سے آگے ان کے خواہشات ہوتے ہیں. اسی وجہ سے عورتیں خود کام کرنا چاہتی ہیں، عورتیں خود اپنا پردہ وردہ چھوڑ کر نوکریوں کے لیے نکل رہی ہیں، جابز کی تلاش میں ہیں، اور جہاں اختلاط مرد و زن یعنی مرد اور زن کے ملاپ جہاں ہیں ایسی کمپنیوں میں جا کر کام کر رہی ہیں.
جس طرح مردوں کے اوپر داڑھی کو وہ لوگ پسند نہیں کرتے، ایسے ہی خواتین پر پردہ پسند نہیں کرتے، ایسی کمپنیوں میں خواتین جا کر جاب کرنے لگتی ہیں۔ اور جاب کرنا، نوکری کرنا، پیسہ کمانا اسلام میں عورت کے لیے اجازت دی گئی ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ پردے میں رہ کر، اللہ کے حدود، اللہ کے قائم کردہ حدود میں رہ کر وہ یہ کام کر سکتی ہے۔ آپ بھی توحید کی سرزمین پر آج بھی جا کر دیکھیں، سعودی عرب میں اور عرب ممالک میں کتنی خواتین ماشاءاللہ تجارت کرتی ہیں پردے کے ساتھ، شریعت اسلامیہ کے ساتھ، اللہ کی قائم کردہ حدود میں رہ کر، اور ان کی تجارتوں میں حقیقت میں اللہ نے ویسی برکت بھی رکھا ہے۔ وہ ماحول ہمارے پاس نہیں ہے، یہاں ماحول بڑا بگڑا ہوا ہے۔ جب عورت اس طرح کا قدم اٹھا کر 4 پیسے کمانے والی ہو جاتی ہے تو شوہر کی ضرورت محسوس نہیں کرتی، وہ سوچتی ہے کہ اب مجھے شوہر ضرورت نہیں ہے، وہ فوراً خلا کا مطالبہ کرنے لگتی ہے۔ میں اس بات کا مخالف نہیں ہوں کہ عورت نہ کمائے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی قائم کردہ حدود میں رہ کر وہ پیسہ کما سکتی ہیں، تجارت کر سکتی ہیں۔ اور وہ حدود کیا ہیں؟ پردہ ہیں، دینی تعلیمات ہیں، شکر گزاری ہے، شوہر کے حقوق ہیں، شوہر کی فرما برداری ہے، یہ سارے اللہ کے قائم کردہ حدود ہیں۔ تو اسی طرح ایک بنیادی وجہ جو بن رہی ہے وہ یہ کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق یا خلا کا ذکر کرتے رہنے سے بھی بسا اوقات خلا کے وہ شکار ہو جاتے ہیں، طلاق کے شکار ہو جاتے ہیں۔ لہذا مرد اور عورتیں اس بات سے بچیں کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر آپس میں اس طرح کی دھمکیاں نہ دیں۔ تو یہ 7 وجوہات ہیں، اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہیں لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دیتا۔ یہ 7 انتہائی بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے موجودہ زمانے میں خلا کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، طلاق کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب آئیے خطبہ جمعہ کا ایک آخری پہلو آپ کے سامنے میں بیان کروں۔ جب خلا کا معاملہ اتنا تیزی سے بڑھ رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا حل ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ وہ کون سی تدابیر ہیں جس کو اپنانے سے ہماری بچیاں خلا سے بچ سکتے ہیں؟ ان میں سے پہلی چیز جو ہے، ماں باپ بچیوں کی تربیت اسلامی تربیت کریں۔ یہ بہت ہی اہم بات میں بتا رہا ہوں، ہوا میں اڑنے والی بات نہیں۔ کتاب و سنت کے نصوص سے یہ بات ملتی ہے کہ ماں باپ بچیوں کی تربیت اسلامی تربیت کریں، کیونکہ بہت سارے ماں باپ بچیوں کو ٹی وی دکھا کر، سوشل میڈیا سے جوڑ کر خراب کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ ٹی ویوں میں جو سیریلز آ رہے ہیں، پاکستانی جو ڈرامے آ رہے ہیں، وہاں پر جو ڈریسز بتائے جا رہے ہیں اس کا مطالبہ بچیاں کر رہی ہیں، ویسے ہی میک اپ کٹ کا مطالبہ بچیاں کر رہی ہیں۔ اور آپ لا کر دے سکتے ہیں، دے رہے ہیں، اور اس طرح کر کے بچیوں کو بگاڑ رہے ہیں۔ کل کو جب ان کی شادی ہوتی ہے، اگر شوہر دیندار مل گیا، اس کے پاس پیسے ہونے کے باوجود ناجائز چیزیں وہ لا کر نہیں دے گا، دینداری کی ایک پہچان۔ اور اگر وہ دیندار نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، کہاں سے لا کر دے گا؟ تو بچیاں کیا کرتی ہیں؟ خلا کا مطالبہ کرتی ہیں۔ اسلامی تربیت انتہائی اہم ہے۔ نمبر 2 جو کام ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ بچیوں کو مصیبتوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے صبر و تحمل کے ساتھ لڑنا سکھائیں۔ بچیوں کو بزدل نہ بنائیں۔ بچیوں کو بزدل بنانے میں ماں باپ کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ بچی کے اوپر چھوٹی تکلیف آئی، سب سے پہلے باپ کا جگر، اس کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ ہاں یہ محبت ہے، فطری چیز ہے، اللہ نے رکھا ہے، لیکن آپ حکمتاً مصلحتاً اس کو ظاہر نہ کریں بچی کے سامنے۔ اور ماں کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ جب بچی مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، پریشانیوں سے لڑنے کا جگر اپنائے گی، حوصلہ اپنائے گی، وہ صبر و تحمل کے ساتھ لڑنا سیکھے گی، تو یقین مانیے تمہاری بچی کو تم نے کامیاب زندگی دی ہے۔ تمہارے بعد بھی وہ بچی اپنی زندگی آسانی کے ساتھ لے کر چلے گی۔ سسرال میں اس کے ساتھ ظالمانہ سلوک ہو، یہ تو اللہ کے پاس جواب دینے والے ہی ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں، لیکن وہ بچی صبر و تحمل کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ شوہر کی طرف سے کچھ بھی اس کے ساتھ غلط ہو، وہ بچی صبر کے ساتھ زندگی گزارے گی، اور ایسے ہی اپنی زندگی کا سفر نکالے گی، وہ خلا کی بات نہیں کرے گی۔ اور اس طرح بچیوں کو بنانا چاہیے، بچیوں کو کمزور نہ بنائیں۔ ہمارے ذہنوں میں ایک بات ہے، لڑکیاں بڑی کمزور ہوتی ہیں، نہیں، لڑکوں سے بھی بڑے اچھے اخلاق والی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ یہ بات آپ مان لیں، جس کی بچیاں ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں اس بات کو، جن کی اولاد میں لڑکیاں نصیب ہوئی ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ بچوں کا سلوک بڑے ہونے کے بعد الگ ہوتا ہے،
بچیوں کا سلوک الگ ہوتا ہے. سبحان اللہ, اللہ نے یہ فطری طور پر محبت رکھا ہے. تو پھر تیسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے, عورت یعنی بچی کو دین اسلام سے واقفیت دلانا ہے. صرف دین اسلامی تعلیم تربیت کر کے چھوڑ نہیں دینا ہے, بلکہ دین انہیں بتانا ہے کہ دین کیا ہے, دین میں بیوی کے کیا حقوق ہیں, شوہر کے کیا حقوق ہیں. ایک باپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اکثر باپ شرماتے ہوئے بچوں کو یہ باتیں نہیں بتاتے ہیں, یہ بہت بڑی غلطی ہے. شرمانا نہیں چاہیے, وہ آپ کا خون ہے. اللہ نے وہ رشتہ آپ کے لیے یعنی اتنی محبت والا بنایا ہے کہ ہر تعلیم آپ ان کو دیں. جس طرح بچیوں کو آپ بٹھا کر ہوم ورک کراتے ہیں اسکول کا, کالج کا, اسی طرح آپ دین کا ہوم ورک ان کو کرائیں, دینی تعلیم انہیں دیں, دین سے واقفیت, دین سے انہیں جوڑیں. یہ انتہائی اہم تدبیر ہے خلا اور طلاق سے بچنے کے لیے. نمبر 4, گھر کا ماحول پرسکون بنائیں. بہت ہی اہم بات. بچیوں کے اندر بگاڑ کی ایک وجہ یہ ہے کہ بچیاں ماں باپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. ماں باپ ہی ان کے سامنے جنگ کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پر ناراضگی ظاہر کر رہے ہیں, تو یہ بچیاں کل شادی ہونے کے بعد اپنے شوہروں کے ساتھ بھی ویسے ہی سلوک کرتے ہیں جو سلوک امی یہاں ابا کے ساتھ کر رہی تھیں. تو اس لیے اپنے گھر کا ماحول پرسکون بنائیں. شوہر بیوی کے حقوق انصاف کے ساتھ بیان کریں, یعنی شوہر کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ بیوی کا حق برابر سرابر دے. بہت سارے یہاں بیٹھے ہیں ماں کے لاڈلے, ابا کے لاڈلے, بیوی کا سلوک, بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے. ماں کا حق ادا کرنے میں بیوی کا حق بھول جاتے ہیں. ماں کا حق اتنا زیادہ ادا کرتے ہیں کہ بیوی کا حق بھی ماں کو چلے جاتا ہے. اللہ کے پاس تمہارے گریبان پکڑے جائیں گے. ماں کا جو حق ہے وہ حق دینا چاہیے, بیوی کا جو حق ہے وہ حق بیوی کو دینا چاہیے. یہ انصافانہ سلوک ہے. بہت سارے بچے ماں باپ کی محبت میں بیویوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں, اس کی وجہ سے بچیاں خلا کا مطالبہ کرتی ہیں. اور ایک اہم بات یہ کہ ساس, سسر, نندوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے گھروں کے رشتوں کی حفاظت کریں. بسا اوقات ہوتا ہے جوائنٹ فیملیز میں جہاں لوگ مل جل کر ہیں, معاشرتی خاندانی نظام جہاں پر ہے, ان گھروں میں یہ معاملات ہوتے ہیں. ساس اس بات کا خیال نہیں کرتی کہ میری بہو پر میری طرف سے کچھ ظلم ہو رہا ہے. اگر ہو رہا ہے تو وہ اللہ سے توبہ کرے, کیونکہ کہیں تمہارے بیٹے کا رشتہ تمہاری وجہ سے ٹوٹ نہ جائے. نندیں یعنی شوہر جو ہے, لڑکا جو ہے, اس کی بہنیں اپنی بھابھی سے متعلق یہ سوچے کہیں ہماری زیادتیاں بھابھی کو تکلیف تو نہیں دے رہی ہیں اور ہم اپنے بھائی کے رشتے کے توڑنے کا سبب نہ بنیں. لہذا ساس کو اس بات کی فکر کرنا ہے, سسر کو اس بات کی فکر کرنا ہے, نندوں کو اس بات کی فکر کرنا ہے, دیوروں کو اس بات کی فکر کرنا ہے. تبھی جا کر گھر کا ماحول صحیح ہوگا, خلا اور طلاق کے کیسز کم ہوں گے. ایک اہم بات یہ ہے کہ موبائل کا کم استعمال کریں. عورتیں, میری بہنیں, موبائل کا کم استعمال کریں. موبائل کا بے جا استعمال کرنا بھی رشتوں میں درار پیدا کرتا ہے. اور آج ہماری بہنیں چاہے وہ کچن روم میں رہیں, چاہے نماز کی روم میں رہیں, چاہے آپ اپنے شوہر کے ساتھ 4 دیوالی والی بیڈ روم میں رہیں, موبائل نہیں چھوٹ رہا ہے. اگر آپ کو موبائل سے ہی زندگی گزارنا ہے تو موبائل سے ہی نکاح کر لو, الگ سے مرد سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے. آج اس طرح معاملہ بن چکا ہے کہ موبائل, اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, موبائل موبائل موبائل. یہاں بیت الخلا میں بیٹھے ہوئے ہیں, موبائل کی گھنٹی جیسے ہی بجتی ہے دل ادھر لپکتا ہے, کس کا میسج آیا, کیا آیا. نہیں, یہ جنون ہے, یہ جنون ہے. بعض ناجائز رشتوں میں مبتلا ہو گئے ہیں, حرام کاریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں موبائل کی وجہ سے. اجنبی مردوں سے بات ہوتی ہے, یہاں مرد اپنا شوہر ہے گھر میں, اس کے باوجود شوہر کے پیٹھ پیچھے بے وفائی کے نغمے یا عورتیں گاتی ہیں. اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے, اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے. اب یہ ناجائز رشتے تو ناجائز ہیں ہی. بعض خواتین جائز رشتوں سے بھی اپنے رشتے خراب کرتے ہیں. جائز رشتہ ماں کا رشتہ ہے, جائز رشتہ ایک کوئی سہیلی ہے, دیندار خاتون ہے, وہ بھی ایک جائز رشتہ. یعنی ایک عورت دوسری عورت سے بات کر سکتی ہے, جائز ہے کہ نہیں ہے. لیکن یہ چیز کب ناجائز بنتی ہے, گھنٹوں گھنٹوں آپ اسی پر لگے رہیں, شوہر کی کوئی فکر نہیں, اس کے حقوق کی کوئی فکر نہیں, اس کی فرما برداری کی کوئی فکر نہیں. وہ کام کاج سے آ رہا ہے, وقت پر اسے کھانا بھی نہیں دے رہے ہیں, وقت پر اس کے سکون کا خیال بھی نہیں کر رہے ہیں, اور اس کے لیے نہ بننا ہے نہ سورنا ہے.
کہیں فنکشن میں جانا ہے، ہزاروں روپے کی ساڑیاں پہنتی ہیں، ہزاروں روپے کے کپڑے پہنتے ہیں. ارے یہ ساڑیاں، یہ کپڑے تمہارے شوہر کے لیے کیوں نہیں پہنتی؟ اور اتنا سارا میک اپ جو کرتے ہیں شوہر کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ دنیا والوں کے لیے کرتے ہیں. اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. جب اس طرح کی چیزیں ہمارے بچوں کے اندر آئیں گی، خلا اور طلاق کے کیسز بڑھیں گے. خلا اور طلاق کے کیسز کم کرنے کے لیے ان باتوں پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے. بہت سارے اس طرح کی شکایتیں سننے کو ملتی ہیں کہ کوئی سہیلی سے بات چیت میں لگی ہوئی ہے، گھنٹے گھنٹے بیت رہے ہیں. کوئی امی سے بات چیت میں لگی ہوئے ہیں، گھنٹے گھنٹے لگ رہے ہیں. اور یہاں پر ایک مسئلہ، گھر میں چھوٹا معاملہ کچھ ہوا رہتا، فوراً امی کو فون کر کے بتاتے ہیں، امی میں نہیں رہتی، میں آ جاتی ہوں. ادھر سے اللہ اکبر، امی کا سلوک بھی کیا ہوتا ہے؟ فوراً آ جاؤ، فوراً آ جاؤ، ابا گھر پر نہیں ہے، آٹو رکشہ پکڑ کے آ جاؤ. اس طرح کا جب تعاون بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، خلا کے کیسز بڑھتے ہیں، طلاق کے کیسز بڑھتے ہیں. ان چیزوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے. آخری دو باتیں ہیں. شوہر خوبصورت و خوبصورت بننا چاہیے. یہ بہت اہم میں بات بیان کر رہا ہوں اور کھل کر بیان کر رہا ہوں. جس طرح شوہر پسند کرتا ہے کہ میری بیوی اچھی اخلاق والی بنے، اسی طرح بیوی کا بھی حق ہے کہ وہ اس کا شوہر اچھے اخلاق والا بنے. اور ہم جو پسند کرتے ہیں کہ بیوی میرے لیے خوبصورت بنے، بیوی کا یہ حق ہے کہ شوہر اس کے لیے خوبصورت بنے. جب شوہر بیوی کے لیے خوبصورت اور خوبصورت بنتا ہے، کبرائی کی قسم کھا کر کہتا ہوں، خلا کے معاملے ختم ہو جائیں گے، طلاق کے معاملے ختم ہو جائیں گے. آج نفرتیں، حسد، کینہ، کپٹ دلوں میں اتنا بھرا ہوا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جیسے تیسے بھی رہیں، ہماری بیوی اچھی رہنا. کیونکہ شریعت میں کیا بیان کیا گیا؟ گھر میں داخل ہوتے ہی بیوی کو دیکھ کر شوہر مسکرانا، ایسی بیوی کو اجر و ثواب ملے گا. اب تمہیں دیکھ کر بیوی مسکرائے تو تمہیں ثواب نہیں ملے گا. آپ وہی پیاز لہسن کی باس لے کر جا رہے ہیں، وہی خون پسینے کی باس لے کر جا رہے ہیں، اور مارکیٹ سے آ رہے ہیں، رات میں سونے جا رہے ہیں، تب بھی خیال نہیں کرتا ہے بدبخت 8 دن سے پانی نہیں نہاتا ہے. کیا یہ ظلم نہیں ہے عورتوں کے اوپر؟ اچھا ڈھنگ کا لباس نہیں پہنتا ہے، اللہ نے اسے نوازا ہے، مال دیا ہے، دولت دیا ہے، اس کے باوجود وہی پھٹے پرانے کپڑے، وہی تیل کی باس والے کپڑے، وہی پسینے کی باس والے کپڑے، اس کے شرٹ کے اوپر ساری دنیا کا نقشہ بنا رہتا ہے پسینے سے. یہ کپڑے پہن کر بیوی کے پاس جائیں گے، نعوذ باللہ. تو لہٰذا اسلام میں بیویوں کے لیے جو حقوق بیان کیے گئے، شوہروں کے بھی وہ حقوق ہیں. شوہروں کے لیے جو حقوق بیان کیے گئے، بیویوں کا بھی وہ حق ہے. لہٰذا ہر شوہر یہ کوشش کرے کہ اپنے اخلاق کو بھی اچھے بنائے، اپنی صورت کو بھی اچھا بنائے. صورت کو اچھا بنانے کا مطلب داڑیاں اتارنا نہیں ہے، دیندار چہرہ ہو، دیندار چہرہ. اگر کوئی عورت اس طرح کا مطالبہ کرتی ہے، جی مجھے آپ فلاں ہیرو کی طرح لگنا، فلاں کی طرح لگنا، نہیں ماننا میرے بھائی. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی نہیں کرنا چاہیے. یہ چیزیں جائز امور میں ہیں، ناجائز امور میں، حرام کاموں میں نہیں. اور عورتوں کو ایسا بننا چاہیے. جب سوشل میڈیا پر، فلموں میں، سیریلوں میں اس طرح کے لڑکوں کو نامرد والی صورتوں کو دیکھتے ہیں تو تمہارے دل بھی انہی پر آ جاتے ہیں، تم اپنے شوہر کو بھی ویسا ہی بنانا چاہتے ہیں. دیکھیے یہ جو باتیں ہیں یہ انتہائی اہم باتیں ہیں، اور آج میں نے کھل کر آپ کے سامنے رکھا ہے. کیونکہ یہ باتیں جب تک کھل کر نہیں ہوتی ہیں، خلا اور طلاق کے کیسز بڑھتے جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے رشتوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے دلوں میں پیار و محبت پیدا فرمائے. اللہ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری بیویوں کو، عورتوں کو، خواتین کو اپنے شوہروں کی فرما بردار بنائے. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ حل اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں، اللہ ان ساری چیزوں پر ہم مرد و خواتین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو رشتوں میں معاملات چل رہے ہیں، آزمائشیں چل رہی ہیں، اللہ ان کی غیبی مدد فرمائے. جو رشتے ٹوٹنے کے قریب آئے ہیں، اللہ انہیں اپنی رحمت سے جوڑ دے، اپنی غیبی مدد سے ان کو جوڑ دے. اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں سکون و اطمینان نازل فرمائے، برکتیں، رحمتیں نازل فرمائے. اللہ ہمیں پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ.